بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها الحق العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد حسنہ وجمالہ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالی نے اسلام کو قربانیوں سے ترقی اور اسلام کی ترویج رکھی ہے۔ دراصل جب تک آدمی اسلام کے لیے قربانی نہیں دیتا ہے، جب تک اس کو اپنے ایمان میں کوئی بڑھوتری محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک دستور بھی ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے مختص کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے مختلف قسم کی قربانیاں لیتے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا ضرور بالضرور امتحان لیں گے، تم کو آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کے ذریعے آزماتے ہیں، اسی لیے جب بندہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے تو تقرب کے ساتھ جب آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی پریشانی میں ڈالتا ہے تو اس کو آزمائش کا حصہ سمجھنا چاہیے۔ اب کوئی شخص ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ سے بالکل دور ہو اور شریعت سے بھٹکا ہوا ہو، اس پر کوئی مصیبت آئی تو اس کو آزمائش کا حصہ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذو الحج کا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی آزمائش اور آپ کا جو امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم الشان سبق ہے اور قیامت تک کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جس قدر مشقت میں ڈالا اور جس قدر آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا،
اور اس میں پورا اترے، تو پورا اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، جن کا لقب خلیل اللہ ہے۔ اور اللہ کا دستور ہے، اللہ جس سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کو اتنی مصیبت میں ڈالتے ہیں، تاکہ معلوم تو پڑے کہ میری محبت میں کس قدر پکا ہے یہ شخص۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آذانی فی سبیل اللہ ولم یؤذى من قبل، مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں دی گئی کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ دراصل آزمائش کے وقت اس بات کا فرق ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی ایمان والا ہے، اللہ پر یقین و اعتماد رکھتا ہے، کیا اس کا ایمان متزلزل ہے۔ ایک نیک شخص، صاحب ایمان شخص، جب اس کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو اس پر بشاشت ہوتی ہے، اس کو کوئی ناراضگی نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کا شکوہ اور گلہ نہیں کرتا ہے، بلکہ کہتا ہے بھائی ہم تو اللہ تعالیٰ، ہم کو اللہ نے بنایا، ہم کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی شکوہ نہیں۔ ہاں، جب کوئی برا شخص جو اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کی اس آزمائش کو نہیں سمجھتا ہے، اس کے زبان پر شکوے کی بارش ہو جاتی ہے، شکوے کی برسات ہو جاتی ہے۔ وہ یہی کہتا ہے کیا صرف میں ہی بچا ہوں اللہ تعالیٰ کا امتحان لینے کے لیے؟ کیا میں ہی ہوں؟ ادھر ادھر کے شکوے کرنے لگتا ہے۔ جبکہ صاحب ایمان اس مصیبت پہ بھی صبر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ بھائی میں تو اس حالت میں ہوں، مجھ سے بھی برے حالات میں لوگ ہیں۔ صاحب ایمان اس طرح اپنے دل میں بات لاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اس الفاظ سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے، ایک دستور ہے، جو جتنے بلند مقام پر فائز ہے اللہ تعالیٰ اس سے آزمائش بھی ویسے ہی لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب سے میں نماز پڑھنے لگا، جب سے میں دعائیں پڑھنے لگا، جب سے میں روزے رکھنے لگا تو میرے حالات اور خراب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نص قطعی کے ساتھ اس بات کو ارشاد فرمایا، ہم تمہارا ضرور بھی ضرور امتحان لیں گے۔ امتحان ہی نہیں لیں گے بلکہ ضرور بھی ضرور لیں گے امتحان، چھوڑیں گے نہیں۔ تب تو معلوم پڑے گا کون اوریجنل ہے کون ڈپلیکیٹ ہے، نہیں تو کیسے معلوم پڑے گا؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں جتنی تکلیفیں دی گئی، خاص طور پر طائف کے مقام پر آپ پر جو ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا گیا، اس کی تاریخ سابقہ امتوں میں اور انبیاء میں نہیں ملتا ہے۔ اور آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ آپ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب آپ نے خواب میں دیکھا تو اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کہا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے، تم اس بات پر کیا سوچتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بہت ہی بشاشت سے کہا، بہت ہی خوشی کے ساتھ کہا کہ ابا جان، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریں،
انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں بھی احکامات دیے جاتے ہیں کہ آپ کو ایسا کرنا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ کیا مقام تھا آپ کا. آپ نے کہا نہیں میں صبر کروں گا، ٹینشن نہیں ہے. ایسا نہیں، بلکہ جتنے لوگ صبر کرنے والے ہیں ان میں میں بھی ایک بندہ ہوں اللہ کا. اتنی عاجزی کے ساتھ عرض کیا. پھر بس اتنا ہی نہیں، بلکہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جانے لگے اور ذبح کرنے کا ارادہ بھی فرمایا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابو جان ذبح کرتے وقت میرا منہ زمین کی طرف رکھیے گا، اپنے منہ کی طرف مت رکھیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری شکل دیکھیں آپ کو رحم آ جائے اور آپ اللہ کے حکم میں غفلت برت دیں. یہ بھی ہوا، دنیا نے یہ بھی دیکھا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی کا استعمال کیا تاکہ بچہ اگر تڑپے گا تو باپ کو تکلیف ہوگی نا. استعمال کرنے کے بعد پھر جب چھری تیز کی تاکہ گردن ایک دم آسانی سے کٹ جائے اور گردن کاٹتے وقت تکلیف نہ ہو، پوری تیاری مکمل کر لی. اور جب ذبح کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. اے میرے پیارے دوست ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. ہم نیکی کرنے والے کو، احسان کرنے والے کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. پھر قیامت تک کے لیے حضرت اسماعیل کو ایک نذیر بنا دیا مسلمانوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کا تقرب چاہتے ہیں کہ دیکھو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اس طرح تک قربان ہونا پڑ سکتا ہے. اور شریعت مطہرہ، ہمارا ایمان اور اسلام اسی طرح کی قربانی مانگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے پیش کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کھپا دیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح قربان کر دیں کہ اللہ کی طرف سے جس چیز کا مطالبہ ہو ہم ان تمام چیزوں کو کرنے. نماز کا مطالبہ ہو تو نماز، روزے کا مطالبہ ہو تو روزہ، تہجد کا مطالبہ ہو تو تہجد، حج کا مطالبہ ہو تو حج، زکوٰۃ کا مطالبہ ہو تو زکوٰۃ. اسی طرح جن جن چیزوں کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہو اس پر بہت بشاست کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خوشی خوشی سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کریں. یہی قربانی. اور جب قربانی کا موسم آئے تو بہت خوشی کے ساتھ ہم قربانی کریں. یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے بہت عظیم الشان چیز ہے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شاندار یادگار ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی نے جو قربانی ہم پر واجب کی ہے اس کو ہم کو بہت بشاست سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.